پاکستان کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ گیری کرسٹن نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا اور جیسن گلیسپی کو پاکستان کے آسٹریلیا اور ساؤتھ افریقہ کے دورے کے لیے اضافی ذمہ داریاں سونپ دی گئیں۔ گیری کرسٹن کے استعفے کو لے کر پورے پاکستان کے اندر کرکٹ حلقوں میں ایک چہم گوئیوں کی کیفیت شروع ہو گئی۔ سب لوگوں نے اپنے اپنے حساب سے کہنا شروع کر دیا کہ اس کا اصل کہانی کیا ہے۔ تو آپ کو ہم بتاتے ہیں کہ جب گیری کرسٹن کا کانٹریکٹ ہوا تھا ان کو بتایا گیا تھا کہ وہ پاکستان کی ٹیم کے اندر نئے کوچز کو بھی تیار کریں گے، لیکن انہوں نے اس حوالے سے بھی کوئی کام نہیں کیا۔ ابھی جب پاکستان نے انگلینڈ کو ٹیسٹ سیریز میں شکست دی ہے تو اس کا سارا کریڈٹ سلیکشن کمیٹی کو جاتا ہے جنہوں نے ٹیم کو سلیکٹ کیا ہے۔ اب انگلینڈ کے بعد جب پاکستان کی ٹیم آسٹریلیا کے دورے پر جا رہی ہے تو سارا کام سلیکٹرز نے کیا ہے، اور پلینگ 11 اور ٹیم کی سلیکشن کے لیے گیری کرسٹن کو آن بورڈ نہیں لیا گیا، ان سے مشورہ نہیں کیا گیا، اور ان کو کہا گیا کہ آپ اپنی ڈیلی روٹین کے مطابق جو آپ کی کوچنگ کی ذمہ داریاں ہیں وہ ادا کریں اور باقی کام سلیکشن بورڈ پر اور پاکستان کرکٹ بورڈ پر چھوڑ دیں۔ اس بات کے باعث جو گیری کرسٹن ہیں اور وہ کچھ کھلاڑیوں کو اپنی مرضی کے مطابق ٹیم میں ڈلوانا چاہتے تھے، لیکن جب ان کو پتہ چلا کہ ان کو صرف ڈے ٹو ڈے جو ذمہ داریاں بنتی ہیں ان کی روٹین کی وہ ادا کرنی پڑیں گی، تو اس کے بعد انہوں نے کام جاری نہ رکھنے کا فیصلہ کرتے ہوئے اپنے عہدے سے مستعفی ہونے کا فیصلہ کر لیا، اور گیری کرسٹن کا استعفیٰ پاکستان کرکٹ بورڈ نے قبول کر لیا، اور جو جیسن گلیسپی ہیں ان کو دورے کے لیے اضافی ذمہ داریاں دے دی گئیں۔ اب کہا یہ جا رہا ہے کہ پاکستان کے جو بھی انٹرنیشنل ٹور ہوا کریں گے ان میں جو سلیکٹرز ہیں ٹیم کو جو سلیکٹ کرتے ہیں وہ بھی جائے کریں گے۔ اسی والے سے اسد شفیق کو بھی ٹیم کے ساتھ بھیجا جا رہا ہے جو سلیکشن کمیٹی کا حصہ ہیں۔ یہ ایک اچھی کاوش ہے، پاکستان کرکٹ بورڈ جو اپنے پاکستان کے لوگ ہیں ان کو لے کر آ رہا ہے، تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ جو گیری کرسٹن ہے وہ پورے بورڈ کے اندر حاوی ہونا چاہتے تھے، وہ اپنی پسند اور ناپسند کے باعث ٹیم کو بنانا چاہتے تھے، لیکن پاکستان کرکٹ بورڈ نے ان کو سائیڈ لائن کرتے ہوئے ان کو ان کی ایک خاص ذمہ داریوں تک محدود کر کے رکھ دیا، جس کے باعث ان کو یہ بات بہت بری لگی اور انہوں نے استعفیٰ دے دیا۔ عاقب جوید جنہوں نے پاکستان کرکٹ ٹیم کو انگلینڈ کے خلاف سیریز جتوانے میں اہم کردار ادا کیا تھا، انہوں نے اس ٹیم کی سلیکشن میں اور پرفارمنس میں ان کی جو گائیڈ لائنز ہیں ان کو فالو کیا گیا تو پاکستان کی ٹیم جیت گئی۔ اب آپ دیکھنا یہ چاہ رہے ہیں کہ جو عاقب جوید ہیں وہ مستقبل میں پاکستان کرکٹ ٹیم کے لیے کس اہم عہدے پر خدمات دیتے ہوئے نظر آئیں گی۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں۔ فخر زمان کو پاکستان کرکٹ ٹیم کے آسٹریلیا کے دورے کے لیے نظر انداز کر دیا گیا ہے، اور اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس نے کوئی ٹویٹ کی تھی جس کو بیس بنا کر پاکستان کرکٹ بورڈ نے فخر زمان کو دورے سے باہر کر دیا۔ اس بات کو لے کر بھی بہت جلدی ایک کنٹروورسی پھیلی ہوئی ہے کہ فخر زمان بہت بڑے کھلاڑی ہیں، انہوں نے پاکستان کو چیمپئنز بنوانے میں اہم کردار ادا کیا تھا، ان کو اس طرح ٹیم سے باہر کرنا محض ایک ٹویٹ کے اوپر بہت بڑی زیادتی ہے۔ یہ ذاتی نوعیت کا معاملہ ہے، ٹویٹ کو ایشو بنا کر ایک بڑے کھلاڑی کو ٹیم سے باہر کر دیا گیا، جو کہ جس فیصلے کو بہت بری طرح سے دیکھا جا رہا ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کو اس طرح بڑے پلیئر کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ فخر زمان نے ایک ٹویٹ کی تھی جس میں کرکٹ بورڈ کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا، حالانکہ کرکٹرز کو یہ الاؤ نہیں ہے کہ نہ تو وہ سوشل میڈیا پر آ سکتے ہیں نہ کسی کو وہ انٹرویو دے سکتے ہیں، اور ٹویٹ انہوں نے کیا یہ ان کی غلطی تھی، ان کو اس بات پر اپولوجائز کرنا چاہیے تھا۔ فخر زمان نے بھی اپولوجائز نہیں کیا، معافی نہیں مانگی، جس کو بیس بنا کر ابھی کرکٹ بورڈ نے سلیکشن کمیٹی نے ان کو ٹیم سے باہر کر دیا۔